آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خزینہ وظائف مولانا محمد زبیر سیال، جس میں آپ کو مستند وظائف اور مستند مسائل کی معلومات ہوں گی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی کتاب کا تعارف کرا رہا ہوں جو درود شریف کی حوالے سے ہے، اور دنیا کے اندر کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن درود شریف کے حوالے سے ایسی کتاب جو انتہائی عجیب و غریب کتاب ہے، اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 800 سے زائد ناموں کو جمع کیا گیا ہے، اور ایسی کتاب کا ملنا شاید کہ دنیا میں مشکل ہی ہے۔ تو یہ کتاب البرکات مکیہ کے نام سے ہے، اور حضرت اس کے لکھنے والے مولانا محمد شیخ الحدیث فقیہ اعظم حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، کچھ لوگ ناواقف ہیں، اور حضرت کو جو علمی مقام ہے اور ان کی جو بزرگی ہے، اللہ نے ان کو جو بزرگی عطا فرمائی، حضرت کو اللہ نے جو علم دیا اور ان کا علم میں جو مقام ہے، اس کی آج مثال نہیں ملتی۔ حضرت اپنے وقت کے بہت بڑے علم رکھنے والے تھے، اور حضرت کے زندگی میں ان کے بیٹے کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے پاس لوگ آتے مسائل لے کر، تعویذات لینے کے لیے آتے، حضرت کا یہ معمول تھا کہ وہ چھوٹی سی پرچی لے کر اس پہ قرآن کی کوئی آیت لکھ کر دے دیتے، اللہ ان کے کاموں کو بنا دیتے۔ حضرت کی بہت بڑی کرامات زندگی میں ظاہر ہوئی ہیں، اور ان کی وفات کے بعد بھی اس کتاب کے لکھنے والے مولانا محمد موسیٰ روحانی البازی کی قبر سے بڑے عرصے تک جنتی خوشبو آتی رہی۔ تو اس دوران مصنف کے ایک شاگرد نے خواب دیکھا کہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی سنہری جالی کا دروازہ کھلا، اور اندر سے حضرت مولانا موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی خوشی کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ شاگرد نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ استاد محترم، آپ کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت محدث اعظم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میری کتاب برکات مکیہ کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرف قبولیت حاصل ہوا ہے، اسی لیے میری قبر سے جنتی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا۔ آپ نے سن لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو خود پسند فرمایا ہے، اور حضرت موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور حضرت کی کرامات کے قبر سے کئی عرصے تک خوشبو آتی رہی، جنتی خوشبو۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا انداز تو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی حدیث کی خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود شریف پڑھنے کے لیے اور ان پر بھیجنے کے لیے ایک ایسا ذخیرہ تیار کیا، ایک ایسی مستند کتاب تیار کی کہ آپ جب اس کے اندر سنیں گے اس کے درود شریف کو، اور اس کے تلاوت اس کو آپ پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے، تو اس میں ایسے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور حضرت شیخ کا ایک اور انتہائی عجیب و غریب واقعہ ہے کہ تدفین کے بعد جب حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی کی قبر اطہر اور مٹی سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، اور حضرت میانی قبرستان، لاہور کے اندر ایک قبرستان ہے جس کو میانی قبرستان کہا جاتا ہے، اس پورے قبرستان کو معطر کر دیا تھا، اور دور دور کی فضا انتہائی خوشبو سے پھیل گئی، اور لوگ بڑے جمع ہوئے،
ان کی قبر پر حاضری کے لیے ملک کے کونے کونے سے لوگ پہنچے اور تبرکاً لوگ مٹی اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ تو چند ہی منٹوں میں وہ مٹی بھی اسی طرح خوشبو سے مہکنے لگتی۔ قبر کے پاس چند منٹ گزارنے والے شخص کا لباس بھی جنتی خوشبو سے معطر ہو جاتا اور کئی کئی دن تک اس لباس سے خوشبو آتی۔ تو ناظرین، یہ آپ حضرت کی خدمات ہیں اور یہ کتاب جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں آج، اور حضرت کا ایک واقعہ میں اور آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ اس کو مکمل سنیں، آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو یہ علم ہو کہ ہمارے علماء دیوبند کے اندر ایسے ایسے ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کی ایسی خدمت کی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں ایک ان کا ایسا واقعہ زندگی کا کہ حضرت ایک مرتبہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حج پہ تشریف لے گئے۔ تو حج کے بعد کچھ دن مدینہ منورہ میں قیام کیا، اور مولانا سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ میں تھے اس وقت، تو ان کو اطلاع ہوئی کہ حضرت مولانا موسیٰ روحانی صاحب آئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ان کی وہاں رہائش گاہ تھی مولانا سعید احمد خان صاحب کی، تو انہوں نے اپنی رہائش گاہ پہ ان کو دعوت دی۔ تو ان کے بیٹے مولانا موسیٰ روحانی کے بیٹے فرماتے ہیں کہ مولانا سعید احمد خان کے ساتھ تشریف فرماتے میرے والد صاحب مولانا موسیٰ روحانی، ایک شخص مدینہ کا رہنے والا وہ آیا، مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے جب میرے والد صاحب مولانا موسیٰ روحانی کو اس مجلس میں تشریف فرما دیکھا تو انہیں سلام کر کے مؤدبانہ انداز میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ یعنی ایک آدمی آیا اور آ کر وہ مؤدبانہ انداز میں مولانا موسیٰ صاحب کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کی کہ حضرت میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تو ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا بھائی کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں، کبھی آپ سے ملاقات ہی نہیں، تو آپ کس بات کی معافی مانگ رہے اور میں کس بات پر معاف کروں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت شیخ نے پھر فرمایا کہ کوئی وجہ تو بتلاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جب تک آپ معاف نہیں فرمائیں گے میں بتلا نہیں سکتا۔ تو حضرت نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں فرمایا اچھا بھائی معاف کیا، اب بتلاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا میری رہائش مدینہ منورہ میں ہے، میں اپنے ساتھیوں سے اکثر آپ کا نام اور آپ کے علم و فضل کے واقعات سنتا رہتا تھا، میرے دل میں آپ کی زیارت و ملاقات کا شوق پیدا ہوا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمنا بڑھتی گئی مگر کبھی زیارت کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ اتفاق سے چند دن قبل آپ مسجد نبوی میں نوافل میں مشغول تھے، میرے ایک ساتھی نے مجھے اشارے سے بتلایا کہ یہ ہیں مولانا موسیٰ روحانی جن کے بارے میں تم اکثر پوچھتے رہتے ہو۔ میں نے چونکہ اس سے پہلے آپ کو دیکھا نہیں تھا اس لیے میرے ذہن میں آپ کے بارے میں ایک تصور قائم تھا، یعنی میں سوچتا تھا کہ اتنے بڑے علم والے اور بڑے مرتبے والے آدمی ہیں، ان کا سادہ لباس ہوگا، پھٹا پرانا لباس ہوگا، سیدھے سادے ہوں گے، دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ جب میں نے آپ کو نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کا حلیہ اور آپ کی وجاہت دیکھی، یعنی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس سادہ تھا، سفید لمبا جبہ پہنتے اور شلوار ٹخنوں سے بالشت بھر اونچی ہوتی، سر پر سفید پگڑی باندھتے اور پگڑی کے اوپر عربی انداز میں سفید رومال ڈال لیتے، مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علمی جلال کے ساتھ ساتھ ظاہری جمال اور رعب بھی بے انتہا بخشا تھا، اور قد و قامت کے حساب سے بھی ماشاءاللہ بڑے زبردست تھے۔ تو اس سادہ سے لباس میں بھی آپ کی وجاہت و شان کسی بادشاہ وقت سے کم معلوم نہ ہوتی۔ اچھا، آپ کو نہ جاننے والے بھی آپ کی شخصیت سے انتہائی مرعوب ہو کر ادب سے ایک طرف ہو جاتے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا میرے ذہن میں جو پھٹے پرانے لباس کا تصور تھا وہ ٹوٹ گیا اور میرے دل میں آپ کے بارے میں کچھ بدگمانی پیدا ہو گئی، چنانچہ میں آپ سے ملے ہی بغیر واپس لوٹ گیا، اور اسی رات کو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے کہ آپ ناراض دکھائی دے رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے موسیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو۔ ناظرین، یہ الفاظ سننے کے ہیں، غور سے سنیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس آدمی کو جو مدینے کا رہنے والا تھا اور مولانا موسیٰ روحانی کے بارے میں اس کے ذہن میں
کوئی بدگمانی یعنی یہ آئی کہ وہ تو سادہ آدمی ہوں گے اور یہ تو بڑے جو ہے نا شاہانہ لباس پہن رکھا ہے، حالانکہ وہ سادہ سا جبہ تھا۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے موسیٰ کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتے ہو، اور فرمایا کہ فوراً میرے مدینے سے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر! میں خوف سے کانپ گیا۔ وہ آدمی کہتا ہے فوراً معافی چاہیے۔ فرمایا جب تک ہمارا موسیٰ معاف نہیں کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک ہمارا موسیٰ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ تو میرے محترم عزیزو، یہ ہمارے علماء کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ آدمی کہتے ہیں یہ خواب دیکھنے کے بعد پھر میری جاگ ہوئی، میں بیدار ہوا۔ اس دن سے میں مسلسل آپ کو تلاش کر رہا ہوں، مگر آپ کی قیام گاہ کا پتہ نہیں لگا سکا۔ آج آپ سے اتفاقاً یہاں ملاقات ہو گئی تو میں معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت شیخ نے جب یہ واقعہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کر حضرت رو پڑے۔ تو یہ حضرت کا مقام ہے، یہ ان کی شان تھی۔ تو ناظرین، یہ آپ کو میں نے کتاب بتائی ہے جو انتہائی قیمتی کتاب ہے، اور ہمارے الحمدللہ بڑے بڑے علماء اکابرین اس کتاب کو، ان کے معمول میں ہے یہ کتاب۔ تو اس کتاب کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اس کتاب کے جو فوائد ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ یہ آپ کو فائدے حاصل ہوں گے، انتہائی فائدے۔ ہر مشکل آسان ہوگی، اور لا علاج بیماری اور ہر مرض سے شفا ہوگی انشاءاللہ۔ تجارت و کاروبار میں بہت برکت ہوگی، اور اسی طرح مقدمے میں کامیابی ہوگی۔ سحر اور جادو کا اثر کاروبار، مال اور گھر کے افراد سے زائل ہوگا۔ جنات کی شرارت سے خلاصی حاصل ہوگی، اور عقیمہ عورت یعنی جس کی اولاد نہ ہو یا اولاد پیدا ہو لیکن مری ہوئی، تو ان کو اللہ اولاد دیں گے، اور نرینہ اولاد سے محروم لوگ اللہ پاک ان کو بیٹا دیں گے، اور سفر میں کامیابی اور سلامتی حاصل ہو کر واپسی بخیر ہوگی، اور اسی طرح ملازمت بھی اللہ پاک بسہولت دے دیں گے، اور سفر اور حضر میں اپنے پاس رکھنے سے ہر شر و آفت سے سلامتی حاصل ہوگی، اور اسی طرح غیر شادی شدہ کی جلد شادی ہوگی، اور پیغام نکاح قبول ہوگا۔ دلوں کو مسخر و تابع بنانے کے لیے نہایت مفید و نافع ہے، اور اسی طرح گم شدہ چیز جلد ملے گی اس کو پڑھنے سے اللہ کے حکم سے، اور دشمنوں اور اہل بدعت پر غلبہ حاصل ہو کر ان کا ہر شر دفع ہوگا۔ ملازمت میں ترقی حاصل ہوگی۔ جس گھر میں یہ کتاب موجود ہو تو درود شریف و اسماء نبویہ کی برکت سے اس گھر کے باشندے بڑے مصائب، حوادث، غم، چوری، ڈاکے اور آگ لگنے سے محفوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اگر طالب علم پڑھے تو علم میں برکت و امتحان میں کامیابی ہوگی۔ حج و عمرے کی نیت سے پڑھے تو اللہ تعالی حج و عمرے کی توفیق دیں گے۔ اور اسی طرح بڑی فضیلت کہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت حاصل ہونے کی زیادہ توقع ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ فضائل ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے، تو آپ اس کتاب کو خریدیں اور اس کو زندگی کا معمول بنائیں۔ البرکات مکیہ۔